آج ولادت باسعادت سید الشہداء خالص اہل عباد امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں میں حسین مشین حسین آباد اور اپنی جانب سے آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ دور دراز سے آپ سب تشریف لائے ہیں، میری دعا ہے پروردگار عالم مولا امام حسین آپ لوگوں کی خدمات اور عقیدت کو قبول فرمائے۔ جلسے کی کارروائی تلاوت کلام پاک سے شروع ہوگی۔ صدر جلسہ حجت الاسلام شیخ محمد سعد جعفری صاحب کی یہاں تشریف آوری میں قدر تاخیر ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم لوگ انتظار کریں تو پھر وقت میں گنجائش نہیں رہے گی، اس لیے ہم جلسے کی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگی۔ میں کاتب علی اکبر مقبول سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس باسعادت جلسے کا آغاز فرمائیں۔ جناب کاتب علی اکبر مقبول صاحب بآواز بلند سلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العلي العظيم۔ نعرہ تکبیر! آواز کو بلند کر کے بارگاہ امامت میں عرض نیت کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! حسینیت! یزیدیت! اس کے بعد میں بارگاہ ختم الرقبت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں
ننے راج خان نذیر کو نذیر تشریف لائیں اور بارگاہ نبوت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ محترم سامعین، ہم ہر سال یوم حسین کی اس تقریب کو شاعر شان طریقے سے منانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس سال بھی اہل سنت کے ممتاز عالم دین صاحبزادہ غلام رسول عبیسی صاحب اس محفل کے میزبان خصوصی تھے، لیکن کل اور آج مسلسل پرواز معطل ہونے کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، لیکن پھر بھی ہماری دعا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے واپس چلے گئے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آج کی اس محفل کے اس سعادتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر شریک ہے۔ ساتھ ہی ہمیں اس بات کا بھرپور احساس ہو رہا ہے کہ بہت سارے ایسے افراد، ایسے شخصیات جو گزشتہ سال ہماری محفلوں کی زینت کی، آج ہمارے درمیان موجود نہیں، خصوصاً انتظامیہ کمیٹی کے روح رہنما وزیر علی نقوی کی کمی کو ہم شدت سے محسوس کر رہے ہیں، وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی روح ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وزیر علی نقوی کو بخشے محمد وال محمد ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جوار رہے کے مقام عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں بلوچستان کے نوجوان
مدحوان لگی جو سر اتارنے
سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما یا حسین یا حسین واقعی یوم حسین میں مقررین کے خطاب کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گرامی قدر شعراء کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ بارگاہ امام عالی مقام میں اپنا مضمون نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ اس سال کے لیے 2 مصرے طرح کی صورت میں ہم نے شعراء تک پہنچا دیے ہیں۔ ان میں سے ایک مصرع ہے سجدہ حسین کا ہے شہادت حسین کی، اور دوسرا مصرع ہے صبر شبیر کے سجدے سے ظفر یاب ہوا، صبر شبیر کے سجدے سے ظفر یاب ہوا۔ تو شعراء جو ہے ان میں سے کسی بھی طرح پر اپنا کلام پیش کریں گے۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ جناب میر اسلم صاحب ان کے والد صاحب کا جناب سید صادق شاہ صاحب کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، ابھی ان کا تیسرا بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اسلم صاحب آج کی اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے امام عالی مقام کی اس محفل میں شرکت کو اپنے لیے اپنے والد کی تعزیت کی نسبت اس کو زیادہ مقدم سمجھا۔ یقیناً سید صادق شاہ مرحوم امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں سے تھا، آج وہ امام کے دسترخوان پہ ہی یقیناً شامل ہو گئے ہیں۔ ہم سب کی دعا ہے پروردگار ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور چونکہ اسلم صاحب جلدی واپس جانا چاہتے ہیں، ان کی پاس تعزیت کے لیے لوگ جو آ رہے ہیں، تو میں اسلم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور بارگاہ امام عالی مقام میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب سید اسلم حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام، شمع حسینی فرمان السلام علیکم۔ آج میں اس امید کے ساتھ درگاہ امام حسین علیہ السلام میں پیش ہوا ہوں، اس سلام کا اجر میرے والد مرحوم کو چاہتا ہوں۔ دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی، کاری یزیدیت ہے ضربت حسین کی، کاری یزیدیت ہے ضربت حسین کی، سب کچھ نثار دین محمد نے کر دیا، سب کچھ نثار دین محمد نے کر دیا، منت اٹھا رہی ہے رسالت حسین کی، منت اٹھا رہی ہے رسالت حسین کی۔ حر نے کہا یزید پہ لعنت ہزار بار، حر نے کہا یزید پہ لعنت ہزار بار، مجھ کو ہو بس نصیب شفاعت حسین کی، مجھ کو ہو بس نصیب شفاعت حسین کی۔ مٹ جائے گا یزید کے لشکر کے سب نشان، مٹ جائے گا یزید کے لشکر کے سب نشان، غازی کو گر ملے جو اجازت حسین کی، غازی کو گر ملے جو اجازت حسین کی۔ دنیا میں خوش نصیب قیامت میں سرخ رو، دنیا میں خوش نصیب قیامت میں سرخ رو، جس کو ہوئی نصیب زیارت حسین کی، دنیا میں خوش نصیب قیامت میں سرخ رو، جس کو ہوئی نصیب زیارت حسین کی۔ ایسا تھا زینب یزیدیت کے لیے اب بھی موت ہے، زینب یزیدیت کے لیے اب بھی موت ہے، زینب ہر زمانے میں طاقت حسین کی، زینب ہر زمانے میں طاقت حسین کی۔
کربلا سے آج بھی آتی ہے یہ صدا، کربلا سے آج بھی آتی ہے یہ صدا، سجدہ حسین کا ہے شہادت حسین کی، سجدہ حسین کا ہے شہادت حسین کی، ہر معرکے میں وہی سحر سرخرو ہوا، ہر معرکے میں وہی سحر سرخرو ہوا، جس کو بھی ملی ہے قیادت حسین کی، ہر معرکے میں وہی سحر سرخرو ہوا، جس کو بھی ملی ہے قیادت حسین کی۔ زینب یزیدیت کے لیے اب بھی موت ہے، زینب ہے سلمانی میں طاقت۔ زینب یزیدیت کے لیے اب بھی موت ہے، زینب ہے ہر زمانے میں طاقت حسین کی۔ یہ تھے جناب اسلم سہر صاحب۔ محترم سامعین، کیونکہ باہر ہمارے گرامی قدر مہمانوں میں گرامی بہت تشریف فرما ہے اور ادھر جگہ بھی ہے، لہٰذا تھوڑا سا جگہ نکالنے کے لیے آپ کو سے استدا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیے تاکہ باہر جو مومنین تشریف فرمانے کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے۔ الحمد للہ محمد نذرانہ عقیدت موجود امام علی مقام مصر طرف سب شبیر کے سجدے سے تخلیہ بزم سرور میں جو ناواقف آداب ہوا، بزم سرور میں جو ناواقف آداب ہوا، بند اس شخص پہ رحمت کا ہر ایک باب ہوا، بزم سرور میں جو ناواقف آداب ہوا، بند اس شخص پہ رحمت کا ہر ایک باب ہوا۔ جب لکھا میں نے حسین ابن علی کاغذ پر، جب لکھا میں نے حسین ابن علی کاغذ پر، میرا بے مایہ سخن گوہر نایاب ہوا۔ جب لکھا میں نے حسین ابن علی کاغذ پر، میرا بے مایہ سخن گوہر نایاب ہوا۔ مجھ پہ احسان ہے تیرا ذرہ نوازی تیری، مجھ پہ احسان ہے تیرا ذرہ نوازی تیری، ذرہ خاک ہمیں صورت محتاب ہوا، ذرہ خاک ہمیں صورت محتاب ہوا۔ ایک منظر کی محو دیدار تھا، آنکھیں تھیں سمندر میری، محو دیدار تھا، آنکھیں تھیں سمندر میری، کربلا دیکھ کے پرنور میرا خواب ہوا، کربلا دیکھ کے پرنور میرا خواب ہوا۔ نور شبیر کا پھیلا تو کہا حاطف نے، نور شبیر کا پھیلا تو کہا حاطف نے، علم کے شہر میں واہ ایک نیا باب ہوا، علم کے شہر میں واہ ایک نیا باب ہوا۔ دیکھ تاثیر ذرا خاک شفا کھاتے ہی، دیکھ تاثیر ذرا خاک شفا کھاتے ہی، مرض الموت سے بیمار شفایاب ہوا، مرض الموت سے بیمار شفایاب ہوا۔ رشک کوثر کو بھی رہ رہ کے صدا آنے لگا، رشک کوثر کو بھی رہ رہ کے صدا آنے لگا۔ اہل حق جامع شہادت سے جو سیراب ہوا، اہل حق جامع شہادت سے جو سیراب ہوا۔ معرکہ شام کا کوفے کا حق و باطل کا، معرکہ شام کا کوفے کا حق و باطل کا، بنت حیدر تیرے خطبوں سے فتح یاب ہوا۔ معرکہ شام کا کوفے کا حق و باطل کا، بنت حیدر تیرے خطبوں سے فتح یاب ہوا۔ شعر مرزا کی پانی پانی کی صدا سن کے ہے پانی پانی، پانی پانی کی صدا سن کے ہے پانی پانی، علقمہ شرم سے خود دشت میں غرقاب ہوا۔ پانی پانی کی صدا سن کے ہے پانی پانی، علقمہ شرم سے خود دشت میں غرقاب ہوا۔ پائے سجاد کی زنجیر گواہی دے گی، پائے سجاد کی زنجیر گواہی دے گی، ظلم کیا کیا نہ ہوئے کیسے وہ بیتاب ہوا، ظلم کیا کیا نہ ہوئے کیسے وہ بیتاب ہوا۔ سرخرو عزم ہوا زینب کبریٰ کے طفیل، سرخرو عزم ہوا زینب کبریٰ کے طفیل، صبر شبیر کے سجدے سے ظفر یاب ہوا، صبر شبیر کے سجدے سے ظفر یاب ہوا۔ معجزہ عشق عزا کا ہے یہ فرمان خیال، معجزہ عشق عزا کا ہے یہ فرمان خیال، گلشن ذہن تیرا باہر شاداب ہوا، گلشن ذہن تیرا باہر شاداب ہوا۔ پانی پانی کی صدا سن کے ہے پانی پانی، علقمہ شرم سے خود دشت میں غرقاب ہوا۔ پانی پانی کی صدا سن کے ہے پانی پانی، علقمہ شرم سے خود دشت میں غرقاب ہوا۔ فرمان خیال صاحب انتہائی خوبصورت نظرانہ پیش کر رہے تھے، ان کا یہ شعر سننے کے بعد
مجھے مشرق بدائنی کا وہ قطع یاد آ رہا ہے. مشرق بدائنی نے کیا خوب فرمایا. انہوں نے کہا ہے میں کیوں کہوں نہ ملا تشنہ کام کو پانی, میں کیوں کہوں نہ ملا تشنہ کام کو پانی, نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی, ترستے کیا شاہ عالی مقام پانی کو, ترستے رہ گیا عالی مقام کو پانی. بابا سے بلند صلوات. اس کے بعد میرے اس محفل کے میزبان جناب حجت الاسلام آغا سید مزاحم حسین موسوی صاحب کو دعوت دینے سے پہلے تمام مومنین اور علماء کرام کو یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج صبح حجت الاسلام آغا سید علی موسوی صاحب نے لاہور سے ٹیلیفون کی اور آپ تمام کو سلام پہنچایا ہے. آغا صاحب محترم جو ہے کافی عرصے سے علیل ہونے کے باوجود وہ یہاں تشریف لانا چاہتے تھے, لیکن ڈاکٹروں نے اجازت نہیں دی, جس کی وجہ سے اس محفل میں شریک نہیں ہو سکے. انہوں نے آپ سب سے دعا کی التماس کی ہے. میں گناہگار بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آغا علی موسوی صاحب کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. اور ساتھ ہی میں حجت الاسلام آغا سید مزاحم حسین الموسوی صاحب سے استدعا کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائے, اپنا خطبہ استقبالیہ اور بارگاہ امام عالی مقام میں اپنے جذبات کا اظہار فرمائے. جناب آغا سید حسین الموسوی صاحب, سید مزاحم حسین الموسوی صاحب. بابا سے بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نبي المكي المدني القرشي العربي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. أما بعد, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قعدا ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات کریں. سب سے پہلے مجھے سے ایک میزبان ہونے کے آپ دور و نزدیک سے حسین آباد میں اس جشن میں تشریف لائے ہیں. یوم الحسین پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام اہالیان حسین آباد اور انتظامیہ یوم الحسین کی طرف سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود نہیں آئے, یہ حسین کی محبت ہے جو آپ کو جوگ در جوگ کھینچ کر لائے. میں سمجھتا ہوں آپ کیوں آئے. آپ نے سوچا ہوگا کہ جب زہرا کے گھر میں حسین آئے تھے تو فرشتے جبرائیل اپنی پوری کابینہ کو 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے. چلو آج ہم فرشتوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حسین آباد یوم الحسین کے لیے جاتے ہیں. یہ
ایک عنایت ہے، اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج جب میں یہاں پر کھڑا ہوں تو بہت سے افراد اس محفل میں نظر نہیں آ رہے۔ حسین آباد کے بہت سے افراد جس میں انتظامیہ میں سر فہرست ہوتے تھے، صبح و شام اس محفل کو سجانے کے لیے خدمات انجام دیتے تھے، جس میں سید قاسم شاہ صاحب، سید مصطفیٰ شاہ صاحب، وزیر علی نقی، ہمارے عزیز ماموں تھے جناب سید اصغر حسینی صاحب اور دیگر کسالت، یہ بہت سے افراد ہیں جو آج مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اور اس محفل میں ہمیشہ شرکت کرنے والے آغا سید صادق شاہ سجی میدان سے اسلم سہار صاحب کے والد محترم، وہ ایک دن پہلے اس دنیا سے گزر گئے، ان سب کو ہم آج تھوڑی دیر کے لیے یاد کریں اور آپ سے اپیل کرتے ہیں، ایک تو میری دعا ہے پروردگارہ اس محفل کا کچھ اجر انہیں بھی عنایت فرما اور ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ آئندہ ان محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میری گزارش ہے آپ سے ان تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ رحم اللہ من یقول فاتحہ۔ آج بھی مظلوم کربلا کی ولادت کا دن 1400 سال بعد ہم منا رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ 1400 سال پہلے فطرس مبارکبادی دینے کے لیے آئے اور فطرس کو تو شفا دی جائے، آج ہم اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے حسین کے واسطے سے دعا کریں، کیسے ممکن ہے ہمیں شفا نہ ملے؟ یہ تو ہمارا قصور نہیں ہے، ہم زمان و مکان کے اعتبار سے دور ہیں، مجھے یقین ہے بحق ابا عبداللہ حسین۔ اور ساتھ دعا کرتا ہوں جو بیمار ہیں جنہوں نے اجتماع سے دعا کہی ہے نہیں کہی ان کو شفا یاب فرما، بچوں نے اجتماع سے دعا کہی ہے، ہم نے امتحانات دیے ہیں، ان کے جو امتحانات ہیں دنیاوی اور اخروی میں کامیاب و کامران فرما اور سفر مسافرین بے خطر فرما اور حسینیت جہاں جہاں پر بھی ہے۔ یہ بھی ایک بات میں عرض کرتا چلوں، اس محفل میں اہل تشیع بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہو چاہے وہ اہل سنت ہو، ہمارے لیے فرق نہیں کرتا، لیکن یقین اس بات کا ضرور ہے کہ جتنے شہداء ہیں وہ حسینی ضرور ہیں۔ یہ ایک حسینیت ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان، یہ جو بات پیغمبر اسلام کی معروف ہو مشہور حدیث الحسن والحسین امامہ، یہ دونوں امام ہیں حسن و حسین، ان قامہ اور قعدہ، چاہے یہ کھڑے ہو جائیں چاہے یہ بیٹھے رہیں، چاہے بیٹھ کر صلح کر لیں تب بھی امام ہیں، چاہے کھڑے ہو کر جہاد کریں یہ تب بھی امام ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے عزیزو، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب سے پہلے امامت کو پہچانیں کہ امامت کیا ہے۔ اگر ہم نے امامت کو پہچانا تو پھر یقیناً ہم نے امام کو پہچانا، اگر ہم نے امامت کو ہی نہ پہچانا تو پھر علماء تشریف فرما ہے امام کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ سب سے پہلے ہم امامت کو پہچانیں۔ ہم پہلے امام ابو الائمہ امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا امامت تو آپ سے شروع ہوتی ہے، آپ بتائیں کہ امامت کیا ہے؟ تو ایک جملے میں امامت کی تعریف، آج یہ بات مجھے امید ہے کہ آپ اس محفل سے لے کر جائیں گے۔ ایک چیز ارشاد فرمایا الامامت نظام الامہ، امامت جو ہے
امت کے ایک نظام کا نام ہے۔ اب تک مولا نے یہ بتا دیا کہ امامت ایک نظام کا نام ہے، یہ تمام مومنین امامت کے پروانے اس محفل میں جمع ہے۔ تو آج اس بات کو اگر آپ لے کر دے تو میں سمجھوں گا ہماری محفل کامیاب ہے۔ امامت ایک نظام کا نام ہے، امامت کسی فرد کا نام نہیں ہے، امام 8 10 12 کا نام نہیں ہے، ایک نظام ہے۔ اب تھوڑا سا بتاؤں اس نظام میں کیا چیز ہے۔ پوچھے نا علی سے کہ آپ فرماتے ہیں امامت نظام کا نام ہے، نظام میں سے کچھ تو بتائیں ہمیں، یہ نظام کیا ہے؟ آپ کلام ائمہ کو پڑھتے جائیں، آپ کو نظام سمجھ آ جائے گا، کردار ائمہ کو دیکھتے جائیں، آپ کو نظام سمجھ آ جائے گا۔ لیکن سب کو تو میں یہاں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ایک دو بات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک یہ مشہور جملہ، یہ نظام امامت ہے جو آپ نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ امامت یہ ہے، یہ نظام یہ ہے، امامت کے نظام میں یہ ہے جو امام کو مانتے ہیں ان کے کردار میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ظالم کے لیے ننگی تلوار رہے اور مظلوم کے لیے مددگار رہے۔ ظالم اور مظلوم کو پہچانے، یہ ہماری شرعی فرائض میں سے ہے کہ ہم ظالم اور مظلوم کو پہچانیں۔ کون ظلم کر رہا ہے اور کون ہے جو مظلوم بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو ایک ظلم اور بربریت کا ہے، امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ظالم سے یہ چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو بات یہ کہ ظالم کے مخالف رہو، ظالم کے دشمن رہو، یہ نہیں ہے کہ ظالم سے تعلق نہ رکھو، نہیں۔ اچھا بھائی مجھے کیا، تم اپنا ظلم کرتے رہو، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں پہ، نہیں۔ امامت میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ظلم ہوتا ہے کوئٹہ میں، ظلم ہوتا ہے کراچی میں، ظلم ہوتا ہے گلگت میں، ظلم ہوتا ہے ہرابش میں، ظلم ہوتا ہے آپ کے نگر میں اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے۔ اگر علی والے ہیں، اگر علی کو پہلے امام ماننے والے ہیں تو پھر اس نظام میں اگر رہنا ہے تو پھر ارشاد یہ ہوتا ہے علی کا کہ بھائی ان ظالموں کے لیے ننگی تلوار بنو۔ یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسی بدبریت ہے کہ سالہ اجلاس کے بعد جو افراد نگر میں پکڑے گئے ان کو تو آرام سے ایک مذاکرات پر چھوڑ دیا، کسی کو خراج تک نہ آئی، لیکن اس کے باوجود آپریشن ہوتا ہے نگر میں اور کلاس میں 14 مومنین کے قتل کے باوجود کوئی آپریشن نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، اس میں جس کا ہاتھ ہے اس پر جو خاموش ہے وہ بھی ظالموں کے فہرست میں موجود ہے۔ ہرابش کے واقعات میں ایک خراج تک کسی کو نہیں آئی، اس کے باوجود SHO گرفتار ہے، اس کے باوجود تھانے دار گرفتار ہے، ان پر پرچے ہیں،
عورت پہ ظلم ہوا ہے. عزیزان من، اس امامت کو آپ ایک مرتبہ سمجھیں، سمجھنے کے بعد آگے چلیں. سزا پڑے گی. امامت کے اس نظام میں مظلوم ہونا ہے، مغلوب ہونا نہیں ہے. امامت کے اس نظام میں لٹ جانا ہے، امامت کے اس نظام میں بک جانا نہیں ہے. سمجھیں اس نظام کو کہ نظام کیا ہے. اگر آپ اس امامت کو سمجھیں، اس نظام کو سمجھیں، خدا گواہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لوگوں میں کچھ باتیں ایسی ہیں عجیب ہے، میں ذرا سنتا ہوں تو مجھے ذرا پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیسے بات ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میری یہ بلتستان کے عوام جو ہیں وہ علماء پرست ہیں. نعوذ باللہ. علماء پرست ہونا کیا ہے؟ خدا نے فرمایا اگر اس کی حقیقی معنوں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلتستان کے لوگ کافر ہیں. سمجھے آپ؟ پرستش وقت ایک خدا کی ذات ہے. علماء پسند ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر آپ علماء پرست کہیں تو یہ بات کہاں پہنچتی ہے؟ چٹ جائے کہ یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب علماء پرست نہ کہا کریں، وہاں پر اگر کوئی قوم پرست ہو تو پھر اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ چیزیں قطعی طور پر صحیح نہیں. عزیزان من، سمجھیں امامت کو کہ امامت کیا چیز ہے، امامت کا کردار کیا ہے. کافی 2-4 سال پہلے ایک جگہ پر کچھ سے کہا گیا کہ آغا صاحب آپ نے تقریر کرنی ہے. قدرگاہ میں پروگرام تھا برادران کا. کہا جناب علی آپ نے تقریر کرنی ہے امام حسین اور قرآن. میں ذرا حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کیسا موضوع مجھے دیا جا رہا ہے، امام حسین اور قرآن. جب انہوں نے موضوع دیا تو میں نے کچھ دیر کے لیے اسٹڈی کیا قرآن امام حسین کو قرآن کے تناظر میں اور قرآن کو امام حسین کے تناظر میں. تو خدا گواہ ہے اس محفل میں یہ میں بات کر رہا ہوں، میں وہاں سے سمجھا کہ حسین کے بغیر قرآن کی تفسیر و تشریح تو کیا، حسین کے بغیر قرآن کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا. حسین کے بغیر کوئی قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتا. عزیزان من، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں کھول کے، قرآن کو ہم دیکھتے ہیں اور قرآن کے بعد پھر اپنے حالات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اس آئینے میں آج کا مسلمان کیسا نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد اگر توفیق ہوئی تو آپ کربلا کو دیکھ لیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ قرآن ہم اور پھر آگے کربلا کی طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں. آج کے اس دور میں حالات حاضرے پہ میں کچھ باتیں عرض کروں جو میں ضروری سمجھتا ہوں. آج بلوچستان میں جس چیز کا سب سے زیادہ شور ہے وہ یو ایس ایڈ ہے. یو ایس ایڈ تو پہلے تو میں نہیں تھا سمجھا. جب میں نے اس کو سمجھا تو میں نے کوشش کی کہ میں قرآن کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں. پھر آج کے اس
मुआशरे पे आऊं और फिर मैं करबला जाकर इसका नतीजा वहां से लूं। कुरान क्या कहता है? तो शिमर इब्न ज़ुलजौशन आगे बढ़ा, उसने कहा ऊंची आवाज से, आईना बनू उफ्तना, कहाँ है हमारे बांजे? अब जनाबे उम्मुल बनीन कलाबिया से है और शिमर भी कलाबिया कबीले से है। कहाँ है हमारे बांजे? जनाबे अबुल फजल अब्बास ने सर झुकाया। जब सर झुका दिया तब अब्दुल्लाह हुसैन ने फरमाया कि अब्बास जाएं और देखिए ये क्या कहना चाहते हैं। इमाम ने जब हुक्म दिया अब्बास चले। इस मुकालमे को मकातिल ने नोट किया है और ये सुनने की चीज है। साथ चले गए, वहां पहुंचे, कहा शिमर क्या बात है? तो कहा कि अब्बास मैं तुम्हारे लिए इब्ने ज़ियाद की तरफ से अमाननामे लेकर आया हूं। जो एक तरफ हुसैन से जंग, एक तरफ अब्बास के लिए अमाननामा। अब्बास के अलग उठाने वालों, हुसैनियत के लिए हुसैन हुसैन कह के मातम करने वालों, आज उस वक्त को देखो अब्बास ने जवाब क्या दिया। मैं आमतौर पर कहा करता हूं, ये असद आशुरा की मजालिसें भी आ रही हैं, जगह जगह से अलम बरामद होते हैं। तो ये अलम जो बरामद होते हैं, मैं ये कहा करता हूं कि इस अलम को वो उठाए जिसमें बाजू कटाने का हौसला हो। इस जुल्जला के साथ वो चले, चाहे सर पटक के मर जाए, लेकिन वफादारी का जज्बा हो। हम चाहते हैं, अलग को चूमते हैं, गोया कि हम अब्बास के हाथ पर बेअत करते हैं। हम ये जो जुलूस निकालते हैं, ये जुलूस किस मकसद के लिए निकाले जाते हैं? इस पर भी अजीजों, इस पर भी जवानों गौर करो कि ये जुलूस क्यों निकलता है। जब भी कहीं जंग होती है तो अलम पीछे होता है और लश्कर आगे होता है। यही सीरत है। हमारे जुलूसों में भी अलम पीछे होता है और जुलूस आगे होता है। अलम अब्बास की याद है, ये जुलूस ज़ैनब की याद है। जो जुलूस में शिरकत करते हैं, इस ताकत के साथ शिरकत करें। अगर किसी वक्त यजीद वक्त के साथ बात करनी पड़ जाए तो जान को हथेली पर रखकर बात करने की जुर्रत पैदा करे अपने लिए। अब्बास ने जवाब क्या दिया? अहले ईमान आज यही जवाब यूएसए को दें। अब्बास ने जवाब क्या दिया जब कहा अब्बास तुम्हारे लिए अमाननामा है। वो अब्बास जो भूखा भी है, वो अब्बास जो प्यासा भी है। गोया के शिमर कह रहा है, आ जाओ अब्बास तुम तो पानी पी लो, आ जाओ अब्बास तुम तो खाना खा लो। ये बात है ना कि आज हम तालीम देंगे, हम गुर्बत दूर करेंगे, तुम्हारी अय्याशियों का सामान फराहम करेंगे। बातें तो वही है। क्या फरमाया अब्बास ने? जुमला अब्बास का तारीख में आज याद रखिए, यहाँ से जाएं। अब्बास ने कहा शमा तू जो अमाननामा लाया है, तेरे अमाननामे पे लानत, लेकर आने वाले पे लानत, जिसने भेजा है उस पर लानत। अब्बास का अलम उठाने वालों, आज है कोई यहाँ पे जो कहे यूएसए के इस ऐब लाने वाले अमरीकी अहलकारों पे लानत, वाले अमरीका पर लानत। क्या बात है? हमारे जवान, ये जो जवान बैठे हुए
गोलियां गोली हैं, तो जितने जुलूस निकले हैं उन जुलूसों में अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। कम से कम जितना मुझे याद है 34 साल से हम अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आज हम इतने गरीब नहीं हो गए, हम भूखे नहीं हैं, हम प्यासे नहीं हैं। मैं अरबाबे इक़्तिदार से भी यहाँ कहना चाहता हूँ, बराए करम इस नहूसत को जितना जल्द हो सकता है यहाँ से उठा लो, इससे पहले कि हम इन चीज़ों को, ये जो तालीम है करबला की, वो ये है कि नहीं, बातिल के सामने हमें नहीं झुकना। निज़ाम इमामत ये है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान हो। निज़ाम इमामत ये है कि जो रवैया इनके साथ होना चाहिए उस रवैये को हम फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करें। दुआ करता हूँ परवरदिगारा, जिस माना में हम हुसैन को मानते हैं, जो निज़ाम इमामत है उस पर अमल करने और उस निज़ाम को फॉलो करने की हमें तौफीक फरमा। परवरदिगारा, हमारा ये आना, ये हमारी शिरकत, इसके लिए हमें तौफीक इनायत फरमा और इस दरगाह में मकबूल और मंजूर फरमा। जनाब फातुर कामरान अब्बास साहब तशरीफ लाए और बारगाह इमामत में अपना कसीदा पेश किया। कामरान अब्बास समझ गया
सबका है। ये थे जनाब कामरान अब्बास पटन साहब, इनके लिए जनाब डॉक्टर जाकिर साहब ने नकद अदा किया है। मैं हुसैन मिशन हुसैनाबाद की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही उनसे एक दस्त की वो ऐसी जिन्नत कर रहे, रेगज़ार करबला को बाग़ जन्नत कर रहे, वो अगर लाखों यजीद उन पर है बारी हुसैन, करबला में इब्न हैदर ये वजाहत कर रहे। ये कलाम है जनाब मोहम्मद जाकिर साहब का, जो इन्होंने चंद साहब पहले इसी महफिल में पेश की थी। मैं अब भी जनाब जाकिर साहब को याद देता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाए और बारगाह इमामत में अपना नजराना क़दर पेश करें और बाकी समाप्त हुआ इस साल जाकिर साहब के जज्बात में किया है। जनाब डॉक्टर जाकिर साहब, बाबा समन सल्ला सबसे पहले हमारे ज़मीन है और ख़ास तौर पर मुहतरम जनाब खुदा हुसैन शरीफ सारे साहब एहसान दानिश, वो भी हर साल यहाँ इस महफिल में हाजिर हुआ करते थे और बारगाह इमामत में अपना कलाम पेश करके आप हज़रात की मौजूदगी के रूह को ताज़ा करते थे। लेकिन वो भी अलील है, तो मेरी दुआ है इन तमाम बीमारियों को सेहत